الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ پاکستان میں وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی بہانے سے احمدیوں کے خلاف سیاستدان بھی اور علماء بھی اپنا غبار نکالتے رہتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ سب سے آسان طریقہ ہے قوم کو اپنے پیچھے چلانے اور اپنا ہم نوا بنانے کا اور شہرت حاصل کرنے کا، اور سب سے بڑا ہتھیار جو مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے وہ ختم نبوت کا ہتھیار ہے۔ بس جب بھی کسی سیاسی پارٹی کی ساکھ خراب ہو رہی ہو، جب بھی کسی سیاستدان کی پسندیدگی کا گراف گر رہا ہو یا معیار کم ہو رہا ہو، جب بھی نام نہاد مذہبی تنظیمیں سیاسی شہرت حاصل کرنا چاہیں، دوسری تنظیم، دوسری سیاسی پارٹی یا دوسرے سیاستدان کو نیچا دکھانا چاہیں، تو احمدیوں کے ساتھ ان کے تعلق جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہونے لگا ہے کہ غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر یہ لوگ احمدیوں کو مین سٹریم مسلمانوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جبکہ احمدی ان کے خیال میں ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ نام نہاد اسلام کے درد رکھنے والے کہ ہم ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور کبھی ایسا ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ احمدیوں کو مسلمان کہا جائے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اب اس کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ اس پر دوسری پارٹی جو چاہے حکومتی کر رہی ہو، اس کے نمائندے فوراً اسمبلی میں کھڑے ہو کر بیان دیں گے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ احمدیوں کو کوئی حق ملے، بلکہ جو ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے جو تھوڑا بہت حق ہے، چاہے وہ تیسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے ہی ہے، جو تھوڑے حقوق ملے ہوئے ہیں، وہ یہ نعرہ لگائیں کہ وہ بھی لے لو۔
اپنے سیاسی ایجنڈے ہیں ہر ایک کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، لیکن اس میں زبردستی نہ تعلق ہوتے ہوئے بھی احمدیوں کو سیٹا جاتا ہے، کیونکہ بڑا آسان معاملہ ہے یہ۔ غیر حکومتی ارکان اسمبلی بھی اور حکومتی ارکان اسمبلی بھی بڑھ کر احمدیوں کے خلاف بولتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ دنوں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ایک آئینی ترمیم کے الفاظ میں رد و بدل جو سیاسی پارٹی یا حکومتی پارٹی اپنے مفادات کے لیے کر رہی تھی، اس کے سلسلے میں یہی کچھ ہمیں دیکھنے میں آیا۔ پاکستان بڑا شور مچا رہا ہے پچھلے دنوں میں، اور میڈیا کے ذریعے سے یہ سب کچھ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اس لیے اس بارے میں تو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے، نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی ہے، نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے بھی تلاوت کی ہے۔ ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے، بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ نہایت گھٹیا اور گھناؤنا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے۔ یہ الزام حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح علیہ السلام پہ، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک دفعہ اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ یہ الزام جو ہم پر لگاتے ہیں اس کے جھوٹا ہونے کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر کس طرح ہو سکتے ہیں جب کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور قرآن کریم پر یقین بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، اور قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتا ہے۔ تو اس پر غیر احمدی علماء یہ اعتراض کر دیتے ہیں اور انہوں نے عوام کو یہی پڑھایا ہوا ہے، اور آج یہ اعتراض آج بھی کیا جاتا ہے، بلکہ آپس کے رابطوں کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے دوسرے علماء بھی دوسرے ملکوں کے ان پاکستانی ناب نہاد علماء کے زیر اثر یہ کہہ جاتے ہیں
کہ نعوذ باللہ احمدی تو قرآن کریم کو بھی نہیں مانتے، اور مرزا صاحب کے الہامات کو قرآن کریم سے افضل سمجھتے ہیں۔ چنانچہ کئی عرب جب حقیقت جان کر بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ جب ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کہ جماعت کے بارے میں کیا رائے ہے ان کی، تو وہ اسی قسم کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں کہ احمدی قرآن کریم کو نہیں مانتے، انہوں نے اپنی ایک علیحدہ قرآن اور کتاب بنائی ہوئی ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے بلکہ مرزا صاحب کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کا حج مختلف ہے، یہ حج نہیں کرتے، ان کا قبلہ اور ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ان نام نہاد علماء کا پول کھل جاتا ہے، اور یہی غیر احمدی مولوی اپنے جھوٹ کی وجہ سے، احمدیوں پر اپنے جھوٹے الزامات لگانے کی وجہ سے بہت سو کے احمدیت کے قبول کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بس یہ مولوی بھی جھوٹ بول کے ہماری تبلیغ بھی ایک لحاظ سے کر رہے ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو نہ مانیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین نہ کریں، جبکہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کی کتاب کہتے ہیں اور سب خیر کا چشمہ اسے سمجھتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں، الہامات میں ذکر آیا ہے۔ چنانچہ آپ کا ایک الہام ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام بھلائی قرآن کریم میں ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا جو قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میرے الہامات کو عزت دو۔ آپ کے الہامات قرآن کریم کے خادم ہیں، ان کی کوئی علیحدہ اور مستقل حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی بھلائیاں ہم نے تلاش کرنی ہے، جو بھی ہدایت ہم نے تلاش کرنی ہے، جو معاشرے کے کسی معاملے کے بارے میں ہم نے ہدایت لینی ہے تو وہ قرآن کریم سے ہی ہم لیتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت سے الہامات ان کی وضاحت اور تشریح بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں بے شمار تحریرات ہیں، اور اس کے علاوہ یہ الہام بھی ہے ایک جس میں خاتم النبیین کا لفظ بھی آتا ہے۔ الہام یہ ہے کہ صلی علی محمد و آل محمد سید ولد آدم و خاتم النبیین، کہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ الہام مختلف وقتوں میں 2-3 جگہ ہوا ہے۔ پھر یہ بھی الہام ہے کہ کلو برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر ایک برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پھر آپ اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں لکھتے ہیں کہ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں یہ شرف مکالمہ مخاطبہ نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، اور آپ کے الہامات بھی قرآن کریم کے تابع اور اس کی وضاحتیں ہیں۔ اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کو
نعوذ باللہ قرآن کریم سے افضل سمجھتے، تو ہم جو آج کل دنیا میں خرچ کر کے اور اپنے پر مالی قربانیاں وارد کر کے قرآن کریم کے تراجم شائع کر رہے ہیں، ان کے بجائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات کی اشاعت کرتے۔ اس وقت تک 75 زبانوں میں قرآن کریم کے مکمل تراجم شائع ہو چکے ہیں، اور کچھ زبانوں میں ابھی زیر کارروائی ہیں، ترجمہ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ جلد شائع ہو جائیں گے۔ 111 زبانوں میں منتخب قرآنی آیات کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ وہ بڑی بڑی اسلامی حکومتیں بتائیں اور بڑی پیسے والی جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ تو ذرا بتائیں کہ انہوں نے کتنی زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے کی اشاعت کی ہے۔ خاتم النبیین کے حقیقی معنی اور روح کو بھی ہم احمدی سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی اشاعت بھی دنیا کے مختلف ممالک میں ان کی زبانوں میں احمدی کر رہے ہیں۔ پھر بھی الزام لگاتے ہیں یہ لوگ کہ احمدی نعوذ باللہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ختم نبوت کی حقیقت کا وہ فہم اور ادراک عطا فرمایا ہے جس کے قریب بھی یہ لوگ جو ختم نبوت کا علم اٹھانے کے، جھنڈا اٹھانے کے دعوے دار ہیں، یہ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ علیہ السلام اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں یا نہیں، ایک مجلس میں فرمایا آپ نے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے، مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں، اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے۔ مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمے سے سیراب ہوں۔ پھر ختم نبوت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا جو خاتم المومنین، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے، اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکتب اور خاتم الکتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی، تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے، کسی کو مار دیا۔ ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے، یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نبیوں کو دیے گئے تھے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی، وہ سب کے سب
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے، اور اس طرح پرتباً اب خاتم النبیین ٹھہرے۔ اور ایسا ہی وہ جمیع تعلیمات ساری تعلیمات جو ہیں، وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے تھے، جو پہلی شریعتوں میں تھے، وہ قرآن کریم شریف پر آ کر ختم ہو گئے، اور قرآن شریف خاتم الکتب ٹھہرا۔ بس یہ ہے وہ حقیقت جس سے ہمارے مخالف لا علم ہیں، اور جن علماء کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ انہیں اپنی گرفت سے باہر نکلنے نہیں دینا چاہتے، کہ اگر یہ حقیقت ان کے پیچھے چلنے والوں کو پتہ چل جائے تو پھر انہوں نے مذہب کو جو کاروبار بنایا ہوا ہے وہ کاروبار نہیں ان کا چل سکے گا۔ خاتم النبیین کے معنی ایک جگہ آپ نے بیان فرمائے، آپ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے متعلق میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین کے بڑے معنی یہی ہیں کہ نبوت کے امور کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔ یہ موٹے اور ظاہر معنی ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ کمالات نبوت کا دائرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ قرآن شریف نے ناقص باتوں کا کمال کیا اور نبوت ختم ہو گئی، یعنی قرآن کریم کی تعلیم میں تمام وہ باتیں جو پہلے انبیاء کو تھیں اور ان کے معیار اتنے بلند نہیں تھے، ان کو کمال تک پہنچا دیا اس تعلیم کو، اور آپ پر وہ قرآن کریم کی شریعت اتاری گئی اور یہاں نبوت ختم ہو گئی۔ اس سے زیادہ مزید اور کمال کوئی انسان یا بشر تک پہنچ نہیں سکتا تھا جو پہنچ گیا قرآن کریم کے ذریعے سے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ فرمایا کہ اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم کا مصداق اسلام ہو گیا۔ غرض یہ نشانات نبوت ہیں، ان کی کیفیت اور گناہ پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصول صاف اور روشن ہیں اور وہ ثابت شدہ صداقتیں کہلاتی ہیں۔ فرمایا کہ ان باتوں میں پڑھنا مومن کو ضروری نہیں، ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی مخالف اعتراض کرے تو ہم اس کو روک سکتے ہیں، اگر وہ بند نہ ہو تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اپنے جزوی مسائل کا ثبوت دے، جو اس کے مسائل ہیں ان کا تو ثبوت دے کہ وہ کس طرح حل کر رہا ہے۔ فرمایا کہ غرض مور نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات نبوت میں سے ایک نشان ہے، یعنی آپ کا خاتم النبیین ہونا آپ کے نشانات میں سے ایک نشان ہے، جس پر ایمان لانا ہر مسلمان مومن کو ضروری ہے۔ بس اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر ختم نبوت کے مقام اور اسلام کی برتری اور دوسرے مذاہب پر اس کی کیا فوقیت ہے، اس کو ثابت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر دلائل اور معرفت طبی طور پر ختم ہو جاتے ہیں، وہ وہی حد ہے جس کو ختم نبوت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ملحدوں کی طرح نکتہ چینی کرنا بے ایمانوں کا کام ہے۔ ہر بات میں فرمایا کہ ہر بات میں بینات ہوتے ہیں، باتیں کھلی کھلی ہوتی ہیں، اور ان کا سمجھنا معرفت کاملہ اور نور بصر پر موقوف ہے۔ کامل معرفت ہو انسان کو، دین کی علم ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور بھی ملا ہو، تبھی یہ سب چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایمان اور عرفان کی تکمیل ہوئی، دوسری قوموں کو روشنی پہنچی، کسی اور قوم کو بین اور روشن شریعت نہیں ملی۔ اگر ملتی تو کیا وہ عرب پر اپنا کچھ اثر نہ ڈال سکتے؟ باقی قوموں کو کامل شریعت ملی نہیں، جو تھے نبی آئے اپنے اپنے علاقے کے آئے، اور ہم نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے کہ عربوں کو کچھ نہیں پتہ تھا خدا تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں، اور جو جن کے علم میں بھی تھا، جن کے رابطے بھی تھے، انہوں نے بھی نہیں مانا، اس لیے کہ کامل شریعت نہیں تھی، کامل روشنی نہیں تھی۔ اگر ہوتی پہلے دینوں میں کامل روشنی
تو عربوں پر بھی اثر پڑنا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ عرب سے وہ آفتاب نکلا کہ جس نے ہر قوم کو روشن کیا اور ہر بستی پر اپنا نور ڈالا، لیکن یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ وہ سورج، روشن سورج ہیں آپ، جنہوں نے ہر قوم کو روشن کیا، ہر جگہ، ہر کونے میں، ہر شہر میں آپ کا نور پہنچا۔ فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہی کو فخر حاصل ہے کہ وہ توحید اور نبوت کے مسئلے میں کل دنیا کے مذاہب پر فتح یاب ہو سکتا ہے۔ توحید اور نبوت کے جو مسائل اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، وہ ایسے دلائل ہیں جو پہلے کسی مذہب کو دیے نہیں گئے۔ بس یہ مطلب ہے کہ شریعت کامل ہو گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء کہلائے۔ فرمایا کہ اس فخر کا مقام ہے کہ ایسی کتاب مسلمانوں کو ملی ہے جو لوگ حملہ کرتے ہیں اور تعلیم و ہدایت اسلام پر معترض ہوتے ہیں، وہ بالکل کور باطنی اور بے ایمانی سے بولتے ہیں۔ بس اسلام ہی ہے جو عرب سے نکلا اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا، اور آج تک اپنی اصل تعلیم کے ساتھ دنیا کے ہر کونے میں پھیل رہا ہے۔ اور آج جماعت احمدیہ اپنی تمام تر طاقتوں اور وسائل کے ساتھ توحید اور نبوت کے مقام کو دنیا کے ہر قصبے اور گاؤں اور گلی میں پھیلا رہی ہے۔ بس ہم ہیں جو صحیح ادراک رکھنے والے ہیں خط نبوت کا اور آپ پر اتری شریعت کا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں جنہوں نے دوسرے مذاہب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں کھول کر بتایا، اور نہ صرف آپ کا مقام بتایا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ پہلے تمام انبیاء کی تعلیم اس قدر تبدیل ہو چکی ہے کہ ان نبیوں کے مقام اور سچائی کا پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ سچے بھی تھے کہ نہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام ہے جو پہلے انبیاء کی حقیقت اور سچائی بتائی۔ چنانچہ فرماتے ہیں تعلیم وہی کامل ہو سکتی ہے جو انسانی قوا کی پوری مربی اور متکفل ہو، نہ یہ کہ ایک ہی پہلو پر واقع ہوئی ہو۔ انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے اور اس کے بالمقابل قوا کی کیا تعلیم دیتی ہے۔ انسانی قوا اور فطرت خدا تعالیٰ کی فعلی کتاب ہے۔ انسان کے قوا جو ہیں، اس کی فطرت جو ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب کا عملی ایک اظہار ہے۔ بس اس کی قولی کتاب جو کتاب اللہ کہلاتی ہے، یا اسے تعلیم الہی کہو، اس کی ساخت اور بناوٹ کے مخالف اور متضاد کیوں کر ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اس کی قولی کتاب ہے، جو ہدایت اتاری ہے، جو تعلیم دی ہے، وہ قرآن کریم ہے، کتاب اللہ کہلاتی ہے۔ اور فطری تعلیم جو انسانی حالتیں ہیں وہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی انسان کی فطرت جو ہے اور انسانی قوا کی حالت اور طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فعلی کتاب ہے، اور شریعت اس کی قولی کتاب ہے۔ فرمایا اسی طرح پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو انبیاء سابقین کے اخلاق، ہدایات، معجزات اور قوت قدسیہ پر اعتراض ہوتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سب کو پاک ٹھہرایا۔ پہلے سب انبیاء کو تصدیق کیا آپ نے، اس لیے آپ کی نبوت کے نشانات سورج سے زیادہ روشن ہیں اور بے انتہا اور بے شمار ہیں۔ بس آپ کی نبوت یا نشانات نبوت پر اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ دن چڑھا ہوا ہو اور کوئی احمق نابینا کہہ دے کہ ابھی تو رات ہی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب تاریکی ہی میں رہتے اگر اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، ایمان تباہ ہو جاتا اور زمین لعنت اور عذاب الہی سے تباہ ہو جاتی۔ اسلام شمع کی طرح منور ہے جس نے دوسروں کو بھی تاریکی سے نکالا ہے۔ توریت کو پڑھو تو بہشت اور دوزخ کا پتہ ہی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انجیل کو دیکھو تو توحید کا نشان نہیں ملتا۔
اب بتلاؤ کہ اس میں تو شک نہیں کہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں اور ہیں، لیکن ان میں کون سی روشنی مل سکتی ہے؟ سچی روشنی اور حقیقی نور جو نجات کے لیے مطلوب ہے وہ اسلام میں ہی ہے۔ توحید ہی کو دیکھو کہ جہاں سے قرآن کو کھولو وہ ایک شمشیر برہنہ کی طرح نظر آتا ہے کہ شرک کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ ایسا ہی نبوت کے تمام پہلو ایسے صاف اور روشن نظر آتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ممکن نہیں۔ بس یہ ہے وہ ادراک ختم نبوت کا جو ہمیں آپ نے دیا۔ آج کل کے علماء آپس میں تو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ جرأت نہیں کہ دوسرے مذاہب کو ان کا چہرہ دکھا کر ان کی کمزوریاں دکھائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری ثابت کریں۔ یہ کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تربیت اور علم کی وجہ سے جماعت احمدیہ ہی کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کی نظر میں ہم کافر اور یہ مومن۔ اپنے دعوے کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں وضاحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا بدبخت مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے، اور کیا ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں؟ صاحب انصاف طلب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں، یعنی پھر اس کو کافر نہیں بناتا۔ مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکہ لگ جانے کا احتمال ہے، لیکن وہ مکالمات اور مخاطبات جو اللہ جل شانہ کی طرف سے مجھ کو ملے ہیں، جن میں یہ لفظ نبوت اور رسالت کا بکثرت آیا ہے، ان کو میں بوجہ معمور ہونے کے مخفی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، اس لیے میں چھپا نہیں سکتا، لیکن بار بار کہتا ہوں کہ ان الہامات میں جو لفظ مرسل یا رسول یا نبی کا میری نسبت آیا ہے وہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل نہیں ہے، اور اصل حقیقت جس کی میں علی رؤوس الاشہاد گواہی دیتا ہوں یہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی پرانا اور نہ کوئی نیا۔ ومن قال بعد رسولنا و سیدنا انی نبی اور رسول علی وجہ الحقیقت والافتراء و ترک قرآن و احکام احکامت شریعت الغراء فہو کافر کذاب۔ فرمایا کہ غرض ہمارا مذہب یہی ہے کہ جو شخص حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیوز سے اپنے تئیں الگ کر کے اور اس پاک سرچشمے سے جدا ہو کر آپ ہی براہ راست نبی اللہ بننا چاہے تو وہ ملحد بے دین ہے، اور غالباً ایسا شخص اپنا کوئی نیا کلمہ بنائے گا اور عبادات میں کوئی نئی طرز پیدا کرے گا اور احکام میں کچھ تغیر و تبدل کر دے گا، پس بلا شبہ وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے اور اس کے کافر ہونے میں کچھ شک نہیں۔ ایسے خبیث کی نسبت کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کو مانتا ہے؟ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جو نکلتا ہے اور آپ کی شریعت پر چلتے ہوئے، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دیتا ہے اس کو تو اعزاز مل سکتا ہے، دوسرے کو نہیں، اور نہ ہی کوئی آپ کی غلامی سے باہر جا کر مسلمان کہلا سکتا ہے۔ پھر مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم خدا تعالیٰ کی کتاب فرقان مجید پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ آپ بہترین دین لے کر آئے، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں مگر وہی جس کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہوئی ہو، جس طرح کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوئی، اور جس کا ظہور آپ کی پیش گوئی کے مطابق ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس امت کے اولیاء کو
اپنے مکالمات اور مخاطبات سے مشرف کرتا ہے اور انہیں انبیاء کے رنگ سے رنگین کیا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقی طور پر نبی نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن کریم نے شریعت کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا ہے اور ان کو فہم قرآن عطا کیا جاتا ہے، لیکن وہ نہ تو قرآن کریم میں کسی قسم کا اضافہ کرتے ہیں اور نہ اس میں کوئی کمی کرتے ہیں، اور جس شخص نے قرآن کریم میں کوئی اضافہ کیا یا کوئی حصہ کم کیا وہ شیطان فاجر ہے۔ اور ختم نبوت سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ تعالیٰ کے سب رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں، تمام کمالات نبوت ختم ہو گئے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے مقام پر وہی شخص فائز ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو اور آپ کا کامل پیرو ہو، اور اس نے تمام کا تمام فیضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روحانیت سے پایا ہو اور آپ کے نور سے منور ہوا ہو۔ اس مقام میں کوئی غیریت نہیں، اور نہ ہی یہ غیرت کی جگہ ہے، اور یہ کوئی علیحدہ نبوت نہیں، اور نہ ہی یہ مقام میں حیرت ہے، بلکہ یہ احمد مجتبیٰ ہی ہے جو دوسرے آئینے میں ظاہر ہوا ہے، اور کوئی شخص اپنی تصویر پر جسے اللہ نے آئینہ میں دکھایا ہو غیرت نہیں کھاتا، کیونکہ شاگردوں اور بیٹوں پر غیرت جوش میں نہیں آتی۔ پس جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر آئے، وہ در حقیقت وہی ہے، کیونکہ وہ کامل فنا کے مقام پر ہوتا ہے اور آپ کے رنگ میں ہی رنگین اور آپ کی ہی چادر اوڑھے ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس نے اپنا روحانی وجود حاصل کیا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہی اس کا وجود کمال کو پہنچا ہوتا ہے، اور یہی وہ حق ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات پر گواہ ہے، اور لوگ نبی کریم کا حسن ان تابعین کے لباس میں دیکھتے ہیں جو اپنے کمال محبت و صفائی کی وجہ سے آپ کے وجود میں فنا ہو گئے، اور اس کے خلاف بحث کرنا جہالت ہے، کیونکہ یہ تو آپ کے ابتر نہ ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثبوت ہے، اور تدبر کرنے والے کے لیے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اپنی رسالت کے فیضان کی روح سے ہر اس شخص کے باپ ہیں جس نے روحانیت میں کمال حاصل کیا، اور آپ تمام انبیاء کے خاتم اور تمام مقبولوں کے سردار ہیں، اور اب خدا تعالیٰ کی درگاہ میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا نقش ہو اور آپ کی سنت پر پوری طرح سے عامل ہو، اور اب کوئی عمل اور عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بغیر اور آپ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے بدون خدا تعالیٰ کے حضور مقبول نہیں ہوگی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا اور اس نے اپنے مقدور اور طاقت کے مطابق آپ کی پیروی نہ کی، وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ کے بعد اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی، اور نہ کوئی آپ کی کتاب اور آپ کے احکام کو منسوخ کر سکتا ہے، اور نہ کوئی آپ کے پاک کلام کو بدل سکتا ہے، اور کوئی بارش آپ کی موسلا دھار بارش کی مانند نہیں ہو سکتی، اور جو قرآن کریم کی یعنی روحانی بارش اور جو قرآن کریم کی پیروی سے ذرا بھر بھی دور ہوا وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو گیا، اور اس وقت تک کوئی شخص ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان تمام باتوں کی پیروی نہ کرے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا میں سے کوئی چھوٹی سی وصیت بھی ترک کر دی تو وہ گمراہ ہو گیا، اور جس نے اس امت میں نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ اعتقاد نہ رکھا کہ وہ خیر البشر محمد مصطفیٰ کا ہی تربیت یافتہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بغیر ہیچ محض ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی، اور یہ کہ قرآن کریم خاتم الشرائع ہے، تو وہ ہلاک ہو گیا اور وہ کافروں اور فاجروں میں جا ملا۔ اور جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ اعتقاد نہ رکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت میں سے ہے، اور یہ کہ جو کچھ اس نے پایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیضان سے پایا ہے، اور یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے باغ کا ایک پھل ہے، اور آپ ہی کی موسلا دھار بارش کا ایک قطرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روشنی کی ایک کرن ہے، تو وہ ملعون ہے،
اور اس پر اس کے ساتھیوں پر اس پر اور اس کے ساتھیوں پر اور اس کے اتباع اور مددگاروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو یہ لعنت اپنے اوپر یا جماعت پہ تو نہیں بھیج رہے حضرت مسیح علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ روحانی فیض علیہ السلام سے پہنچا اور آپ ہی اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی اتباع میں غیر شرعی نبوت کا اعزاز دیا۔ آپ فرماتے ہیں آسمان کے نیچے محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا کوئی نبی نہیں، اور قرآن کریم کے سوا ہماری کوئی کتاب نہیں، اور جس نے بھی اس کی مخالفت کی وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ آپ نے بے شمار جگہ کھول کھول کر ختم نبوت کی حقیقت اور اس کے مقام اور اس کے مقابل اپنے مقام اور حیثیت کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اگر مسلمان دین پر قائم ہوتے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبع ہوتے تو میرے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر دے سکتے ہیں کہ جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور 14ویں تاریخ پر آ کر اس کا کمال ہو جاتا ہے، جبکہ اسے بدر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ جو لوگ یہ مذہب رکھتے ہیں کہ نبوت زبردستی ختم ہو گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس بن متی پر بھی ترجیح نہیں دینی چاہیے، انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی علم ہی ان کو نہیں ہے۔ باوجود اس کمزوری فہم اور کمی علم کے ہم کو کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ خود تو ان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ فرمایا کہ میں ایسے مریضوں کو کیا کہوں اور ان پر کیا افسوس کروں؟ اگر ان کی حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقت اسلام سے بالکل دور نہ جا پڑے ہوتے، جو حالت ہے حال کے مسلمانوں کی، اگر یہ نہ ہوئی ہوتی اور اسلام کی کوئی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ان کو، اس سے دور نہ ہٹ گئے ہوتے، تو فرمایا تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ان میں ایمان سلامت ہوتا اور ان کی روحانیت صحیح ہوتی تو فرمایا کہ تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان لوگوں کی ایمانی حالتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور وہ اسلام کے مفہوم اور مقصد سے محض ناواقف ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اہل حق سے عداوت کرتے جس کا نتیجہ کافر بنا دیتا۔ یعنی جو حق پر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجا ہوا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان اور یقین رکھتا ہے، اس سے عداوت اور دشمنی کرنے والا کوئی وجہ نہیں تھی کہ کی جاتی، حضرت مسیح علیہ السلام کی سے دشمنی کی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سے دشمنی کرنا پھر کافر بنا دیتا ہے۔ بس مسلمان کلمہ گو کو، کیونکہ یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، کافر کہنے والا اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بارے میں ہے۔ بس یہ لوگ جو ہمیں کافر کہتے ہیں خود اس اسلام کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمدردی کے جذبے سے ہم ان کلمہ گوؤں سے یہی کہتے ہیں کہ اپنی حالتوں پر رحم کرو اور دیکھو اور سمجھو کہ خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ چند حوالے جو میں نے پیش کیے ہیں، کاش یہ شریف خطبہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا باعث بن جائیں اور وہ ہم پر الزام لگانے کے بجائے اپنی حالتوں کو دیکھیں۔ پاکستان کی اسمبلی میں جو ان کے آپس کے معاملات قانون بنانے کے الفاظ کے بارے میں طے تھے، ان کے طے ہو جانے کے بعد پھر چند دن پہلے ایک ممبر اسمبلی نے بلا وجہ ایک اشتعال دلانے والی تقریر کی ہے۔ یہ صرف اسمبلی کے ممبران کو جھوٹی غیرت دلانے کے ساتھ کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ہی عوام کے بھڑکانے اور ملک میں فساد پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی تاکہ ایم ڈیوں کے خلاف سارے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور یہ بھی اس کی کوشش تھی کہ اپنے آپ کو ملک کا بڑا وفادار لیڈر ثابت کرے تاکہ اس کی سیاسی زندگی کو شاید کوئی نئی زندگی مل جائے۔
لیکن اس پر وہاں کے بعض عقل رکھنے والے سیاستدانوں اور میڈیا کے لوگوں نے اور شریف طبقے نے ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا ہے. اس لیے ہمیں اس لحاظ سے بھی امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں شرفاء کا طبقہ ہے ایسا جو غلط کام کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی ہے جس نے، اور ان لوگوں کو پھر ان لوگوں نے اس کو حقائق بھی بتائے کہ تم جو اعتراض کر رہے ہو اس میں حقیقت کیا ہے. اپنی طرف سے بڑا میدان مارنے والے اس ممبر اسمبلی نے کہا کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ کا نام ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے نام پر رکھا جائے کیونکہ وہ کافر ہیں، وہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے. یہ نام رکھنے والا کو یہ سوچنا چاہیے تھا، تو جس نے یہ نام رکھا ہے وہ بھی تو خود ان کی اپنی پارٹی کے وزیر اعظم تھے اور صدر تھے، اور یہی نہیں بلکہ ان کے اس ممبر اسمبلی کے سسر بھی تھے ہیں. اس وقت کیوں نہ غیرت دکھائی، اس وقت کیوں نہ غیرت کا اظہار کیا جب یہ سب کچھ رکھا جا رہا تھا؟ صرف اس لیے کہ اب کیونکہ اس پارٹی پر الزام لگ رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ احمدیوں کے خلاف جو کچھ منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاؤ. باقی جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نام رکھا ہے یا نہیں رکھا، بلکہ ڈاکٹر سلام مرحوم کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان کی اولاد ہے. تو جس دن یہ نام رکھا گیا تھا اسی دن ڈاکٹر سلام صاحب مرحوم کے بیٹے نے اور ان کی تمام اولاد نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا تھا جس کا جواب نہیں آیا کہ ہمیں حیرت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے 20 سال کے بعد پاکستان کی حکومت کو یہ خیال آیا کہ پاکستان کے اس نامور سائنسدان کے نام پر کسی ڈپارٹمنٹ کا نام رکھا جائے. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ باوجود اس کے کہ میرے باپ کو پاکستان کے آئین نے غیر مسلم قرار دیا تھا اور اس بات کا انہیں صدمہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پاکستانی شہریت نہیں چھوڑی، بلکہ ان کو برطانیہ، اٹلی، حتیٰ کہ انڈیا کی طرف سے بھی شہریت لینے کی پیشکش ہوئی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ سے پاکستان کا وفادار تھا اور ہمیشہ پاکستان کا وفادار رہوں گا، اور اس کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا، اور وہ کرتے بھی رہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سلام صاحب کے بچوں نے اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان کو لکھا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جماعت احمدیہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تعلق ہے، ہم نے مسیح موت کو ماننا ہے. اس لیے ہم سلام خاندان کے افراد جو ہیں، ڈاکٹر سلام کے بچے جو ہیں، اس لیے کہ ہمارے حقوق پاکستان میں ادا نہیں کیے جا رہے، جو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھا نہیں جاتا. حکومت کے اس فیصلے پر خوشی کے اظہار کے بجائے نا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ڈاکٹر سلام صاحب کے بچوں کا رد عمل تھا. اگر پاکستان کی اسمبلی یہ نام بدلنا چاہتی ہے تو بڑی خوشی سے بدلے. اسلام خاندان کو یا جماعت احمدیہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر کہتے ہیں کہ احمدیوں کو فوج میں بھرتی نہیں کرنا چاہیے. آج تک کی پاکستان کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ احمدی جتنے بھی فوج میں گئے انہوں نے ملک کی خاطر ہر قربانی دی. عام طور پر قربانیاں لوگوں کی سپاہی یا جونیئر کمیشنڈ افسر یا زیادہ سے زیادہ کرنل میجر تک کے لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن احمدی وہ ہیں جن کے لوگ جنرل کے رینک تک بھی پہنچے تو اگلے مورچوں پر رہے اور شہید بھی ہوئے. تو احمدی جنرل، اس کو آج کل پاکستانی میڈیا بھی زیر بحث لا رہا ہے. حقائق سامنے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا تم باتیں کرتے ہو، اور انہوں نے نام لیا پھر جنرل اختر کے، جنرل علی کے، میڈیا میں نام لیا جا رہا ہے، جنرل افتخار کا جو شہید ہوئے تھے.
تو یہ ممبر صاحب جو بڑی دھواں دار جنہوں نے تقریر کی تھی، یہ تو فوج میں کیپٹن کے عہدے تک پہنچے اور پھر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا داماد بننے کی وجہ سے فوج سے استعفیٰ دے دیا اور پیسے کی دوڑ میں شامل ہو گئے اور سیاست میں آ گئے۔ اگر حب الوطنی کا جذبہ تھا تو پھر ان کو فوج میں رہنا چاہیے تھا اور ملک کی خاطر قربانی دینی چاہیے تھی۔ اسی طرح احمدیوں پر یہ اعتراض کیے جاتے ہیں کہ یہ قوم کی خدمت نہیں کرتے، یہ قوم کے وفادار نہیں، لیکن میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان میں احمدی ہیں جو حب الوطن من الایمان پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اپنا جان مال قربان کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں۔ سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے صرف تقریریں کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہے۔ ہم مذہب کی خاطر جان دینے والے تو ہیں، لیکن مذہب کے نام پر سیاست چمکانے والے اور مذہب کے نام پر خون کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو مانتے ہیں اور آپ کی اور دل سے مانتے ہیں اور آپ کی ناموسی خاطر ہر قربانی دیتے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں اور دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ ہر احمدی کا یہ فرض بنتا ہے، پاکستانی احمدی کا فرض ہے کہ یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، جس کی خاطر احمدیوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، ابتدا سے لے کر اب تک قربانیاں دے رہے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے اور ظالم جابر لیڈروں اور مفاد پرست علماء سے اسے بچائے اور دنیا کے آزاد اور باوقار ملکوں میں پاکستان کا بھی شمار ہونے لگے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر